وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. گزرے ہوئے دروس میں ہم نے طاغوت کا معنی، طاغوت کسے کہتے ہیں، طاغوت کی تعریف کیا ہے، اور طاغوت کے سلسلے میں سلف علماء کے اقوال کیا ہیں، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں طاغوت کون کون ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الطواغیت کثیرون، طاغوت بہت ہیں، طاغوت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ورؤوسہم خمسہ، اور ان طواغیت میں جو بڑے بڑے طاغوت ہیں ان کے جو سردار ہیں طاغوت کے، وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا طاغوت جو ہے وہ ابلیس ہے۔ ابلیس ہم سب جانتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ابلیس کو بنی آدم کا دشمن بتایا ہے کہ یہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا طاغوت ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی سے روکتا ہے، انسان کو شرک پر ابھارتا ہے، انسان کو معاصی، گناہ، منکرات اور محرمات کے ارتکاب پر آمادہ کرتا ہے۔ ابلیس لعنہ اللہ، ابلیس ملعون، یہ طاغوت کا سردار ہے، سب سے بڑا طاغوت ہے یہ۔ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اور دوسرا طاغوت کون ہے؟ ومن عبد، جس کی عبادت کی جائے اور وہ عبادت پر خوش ہو، یہ بھی ایک طاغوت ہے۔ من عبد وهو راض، جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پر راضی اور خوش ہو۔ ومن دعا الناس الى عبادت نفسه، تیسرا طاغوت وہ ہے جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، وہ بھی ایک طاغوت ہے۔ اور چوتھا کون ہے؟ ومن ادعا علم الغیب، جو غیب کے علم کا دعویٰ کرے کہ اسے غیب کی چیزیں معلوم ہیں، غیب کی باتیں معلوم ہیں، غیب کی چیزوں کا علم رکھنے کا دعویٰ کرے، وہ بھی طاغوت کا ایک کیا ہے؟ طاغوت کی ایک نوعیت ہے، طاغوت کی ایک قسم ہے۔ اور ومن حکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے جو فیصلہ کرے، اللہ کے نازل کردہ کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت احادیث کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں سے جو فیصلہ کرے، وہ بھی طاغوت کے زمرے میں داخل ہے، اسے بھی طاغوت کہتے ہیں۔ تو یہ طاغوت 5 ہیں جو بڑے بڑے طاغوت ہیں، جن کو رؤوس کہا جاتا ہے، سردار ہیں، یہ رؤوسا ہیں، سردار ہیں طاغوت کے، وہ 5، یہ 5 ہیں۔ آئیے ان کی تفاصیل دیکھتے ہیں۔ ابلیس وہ اول الطاغوت، ابلیس یہ سب سے بڑا طاغوت ہے، یہ بڑا طاغوت ہے، پہلا طاغوت ہے۔ دوسرا من عبد وهو راض بذلك، جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پر راضی ہو۔ آپ دیکھیں ابلیس کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ انسانوں کو منع کیا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو، شیطان کے طریقے کی پیروی مت کرو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان،
اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کی پرستش مت کرنا، شیطان کی بندگی مت کرنا۔ الیکم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، اس کی دشمنی ظاہر ہے، یہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن ہی بنا کر کے رکھو۔ شیطان یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو شرک پر آمادہ کرتا ہے، شرک پر آبادہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرے، پارٹنر بنائے، تاکہ وہ اس کا ساتھی بن کر کے جہنم میں اس کا ساتھ دے دے۔ یہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ دوسرا طاغوت وہ ہے من عبد وهو راض بذلك، جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پر خوش ہو۔ اما من عبد وهو غیر راض، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے یا نبی ہے یا ولی ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے اور وہ اپنی عبادت پر راضی اور خوش نہیں ہے۔ جیسے فرشتوں کی عبادت ہو رہی ہے اور فرشتے اپنی عبادت پر راضی نہیں ہیں، ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے تھے لوگ، عیسیٰ کو پوچھتے تھے لوگ، عیسیٰ کو اللہ مانتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو منع کیا، لوگوں کو منع کیا کہ نہیں، میری عبادت مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ تو حضرت عیسیٰ کو طاغوت نہیں کہیں گے، ایسے ہی فرشتوں کو طاغوت نہیں کہیں گے، یا وہ شخص یا ولی جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو وہ بیچارہ قبروں میں مدفون ہے، قبروں میں دفن ہے، اسے علم نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس بات کو پسند کرتا تھا کہ اس کی عبادت ہو، اس کے باوجود بھی لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ شخص طاغوت کے زمرے میں داخل نہیں ہے، اس کو طاغوت نہیں کہیں گے۔ طاغوت وہ ہے انما الطاغوت الذی امرهم بعبادتی وهو الشیطان، طاغوت تو وہ ہے جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، اپنی عبادت کا حکم دے، اور وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ ایسے ہی وَكَذَلِكَ الْأَوْلِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ الَّذِينَ مَاتُوا عَلَى صَلَاحِهِمْ وَعَلَى وِلَایَتِهِمْ لِلَّهِ وَعَلَى عَمَلِهِمْ الصَّالِحِ، وہ اولیاء، وہ نیک لوگ، وہ بزرگ لوگ، وہ اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ جو اللہ رب العالمین کی بندگی پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ رب العالمین کی دوستی پر، اللہ کی قربت پر مر گئے ہیں، نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اچھے عمل کرنے والے لوگ تھے، بزرگ شخصیات تھیں، شریعت کے پابند لوگ تھے، کتاب و سنت کو ماننے والے لوگ تھے، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، ان کی بندگی شروع کر دی، ان کے قبروں پر جا جا کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیے، ان سے منتیں مانگنے لگے، لیکن وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، وہ اپنی عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا وہ لوگ بھی طاغوت میں شامل ہیں؟ نہیں، ایسے لوگ طاغوت کے زمرے میں داخل نہیں، کیونکہ ان کی عبادت تو ہو رہی ہے لیکن وہ اپنی عبادت پر راضی اور خوش نہیں ہے۔ طاغوت وہ ہے جو اپنی عبادت پر خوش ہو، اس کی عبادت ہو رہی ہو اور اس عبادت پر وہ خوش ہو۔ اب اگر کوئی شخص کسی نبی کی عبادت کر رہا ہے، کسی نیک آدمی کی عبادت کر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد، حالانکہ وہ نیک آدمی تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے کسی نبی کی عبادت کر رہا ہے، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی عبادت کر رہا ہے، تو عبادت کرنے والا جو ہے وہ تو مشرک کہ یہ طاغوت یا طاغوت والا عمل کر رہا ہے، لیکن جس کی عبادت کر رہا ہے فرشتہ ہے، فرشتے کو ہم طاغوت نہیں کہیں گے، وہ طاغوت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں یہ طاغوت سے مراد وہ شخص جو اپنی عبادت پر خوش ہو، اس کو طاغوت کہیں گے۔
ایسے ہی من دعا الناس الی عبادت نفسہ، وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں لأن بعض الطواغیت یأمر الناس بأن یعبدوہ، بعض طاغوت ایسے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، وَيَقُولُ لَهُمْ، اور ان سے کہتے ہیں إِنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَن يَنْفَعَهُمْ وَأَن يَضُرَّهُمْ، ان سے کہتے ہیں جن کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نفع اور نقصان دے سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ پاور ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم تمہیں فائدہ پہنچا سکیں، تمہیں نقصان پہنچا سکیں، تمہاری پریشانی کو دور کر سکیں، تمہاری تکلیف کو دور کر سکیں، تمہاری ضروریات کو پوری کر سکیں، تمہاری فریاد پوری کر سکیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں جو قبر پرست لوگ ہیں، صوفیہ ہیں، مزاروں اور درگاہوں سے جن کا واسطہ ہے، ایسے ہی بہت سے صوفیہ کے مشائخ ہیں، ان کے جو علماء ہیں یا ان کے جو دین کے عالم بردار ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے بھی ہیں۔ صوفیہ میں جو ان کے مشائخ ہیں، جیسا کہ ہم نے توحید کی تفسیر میں تفسیر کلمت توحید کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے جو بزرگ ہیں اور ان کے جو مشائخ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میں نفع نقصان تمہیں دے سکتا ہوں، تمہاری ضروریات پوری کر سکتے ہیں، ہم تمہاری مراد پوری کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہم یتصلون باللہ مباشرہ، کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑ گئے ہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہو گیا ہے، ان کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ سے ہو گیا، کنیکشن اللہ سے جڑ گیا ہے، اور وہاں سے اللہ سے ڈائریکٹ وہ کوئی حکم لے رہے ہیں، یاخذون عن اللہ مباشرہ، کوئی بھی چیز وہ اللہ سے ڈائریکٹ لے رہے ہیں۔ وبعضهم یوصی یقول، اور بعض لوگ، ان کے بعض جو ذمہ دار یا صوفیہ کے جو بعض مشائخ ہیں یا جن کو یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچ چکے ہیں، ایک مرحلہ ان کے ہاں آتا ہے، اس مرحلے میں انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس پر کوئی بھی احکام تکلیفیہ باقی نہیں بچتا، کیونکہ اس کا تعلق اب ڈائریکٹ اللہ سے ہو گیا، اب وہ کوئی بھی چیز اللہ سے لے رہا ہے، ڈائریکٹ لے رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض ان میں ایسے ہیں جو یہ بھی وصیت کرتے ہیں کہ اذا مت، جب میں مر جاؤں، لا یمنعکم من دعائی والاستغاثۃ بی، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرنے سے تمہیں کوئی چیز روکتی نہیں ہے، میں مر گیا تو بھی تم مجھ سے دعائیں کرنا، میں تمہاری فریاد سنوں گا، مجھ سے فریاد کرنا، مجھ سے فریاد کرنے سے تمہیں کوئی چیز منع نہیں کرتی ہے، میرے مرنے کے بعد بھی مجھ سے امیدیں لگانے سے، مجھ سے دعائیں مانگنے سے، مجھ سے منتیں مانگنے سے، میرے سامنے اپنی ضروریات رکھنے سے تمہیں کوئی چیز منع نہیں کرتی۔ ہلموا الی قبری، تم میرے قبر کے پاس آنا اور مجھ سے جو کچھ مانگنا ہوگا مانگنا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہو قبروں پر جا جا کر کے لوگ اپنی منتیں مانگتے ہیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اپنی فریادیں رکھتے ہیں، اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، اپنی مصیبتیں جا کر کے ان سے بیان کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ان کو نفع نقصان دے دیں گے، یہ ان کی مصیبتیں ٹال دیں گے، منتیں پوری کر دیں گے، اولاد سے نواز دیں گے۔ اللہ اکبر! جبکہ یہ سارا عمل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، یہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن ان کے اولیاء، ان کے مشائخ، جن پر ان کو یہ یقین ہے کہ یہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ پاور ہے، کیونکہ یہ اللہ تک پہنچ چکے ہیں، اب ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہو گیا ہے، کنیکشن اللہ سے جڑ گیا۔ اللہ اکبر! نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس یہ پاور نہیں تھا، اللہ کے حبیب، اللہ کے چہیتے نبی، آخری نبی کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں تو اپنے لیے کچھ فائدہ نقصان نہیں رکھ سکتا ہوں، میرے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دوں یا اپنے آپ سے کسی ضرر کو ختم کر دوں، کسی تکلیف کو دور کر دوں، میرے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ امام الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، قیامت کے دن جس کے تعلق سے یہ ہے کہ اول من یقرع باب الجنہ،
سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا، نبیوں کی امامت کروانے والا اور قیامت کے دن سفارش کرنے والا، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اور آج کے یہ اپنے علماء کے تعلق سے، اپنے مشائخ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ فکر رکھتے ہیں، یہ سوچ ہے ان کی، اللہ اکبر، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی خیانت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی کو تو ظلم کہتے ہیں، اسی کو تو ظلم اور طغیان اور سرکشی کہتے ہیں، جو اللہ نے حرام قرار دیا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کہتا ہے؟ ہلموا الی قبری، میرے قبر کے پاس آؤ، اکٹھا ہو، جمع ہو، وطلبوا منی، اور مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے، وانا اغیثکم، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، وانا، اور بھی بہت سارے دعوے کرتے ہیں، بہت سارے دعوے کرتے ہیں، مرنے سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کر کے، اپنے مریدوں کو اکٹھا کر کے، اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کو، اپنے پیروکاروں کو اکٹھا کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی دعوے کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ طاغوت کہلاتے ہیں، ان کو طاغوت کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، فریاد اللہ سے کرنی چاہیے، ضروریات اور حاجات اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، مرادیں پوری کرنے والا وہی ہے، اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس، میرے مرنے کے بعد مجھ سے مانگو، میری قبر پر آ کر کے یہ طرح کی چیزیں مانگو۔ چوتھی چیز، من ادعا علم الغیب، چوتھا جو طاغوت ہے جس نے غیب کے علم کا دعویٰ کیا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کاہن ہیں، نجومی ہیں، جادوگر ہیں، شعبدہ باز ہیں، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جن کے پاس شیاطین آتے ہیں، شیاطین کی مدد سے، سرکش جنوں کی مدد سے یہ لوگ کیا ہے؟ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ ہر گلی میں ملیں گے، آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کی چیزیں ہے، وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں وہ۔ اسی لیے بعض سلف نے کیا کہا؟ الکہان طواغیت، کاہن جو ہے وہ طاغوت کے زمرے میں آتا ہے، جو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، یعنی جن کا تعلق کیا ہے؟ غیب سے ہے، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غیب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، غیب کے خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، غیب یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اس کا امتیاز ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے۔ عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اپنے غیب کی باتیں آپ سورہ جن پڑھتے ہیں، سورہ جن کی 26-27 نمبر آیت آپ دیکھیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اور اپنے غیب کو وہ کسی کو نہیں بتاتا سوائے ان رسولوں کے جن رسولوں سے وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت غیب کی کچھ باتیں اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے۔ تو وہ اصل تو وہ ہے کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں تھا، اللہ کے پاس علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت اپنے کسی رسول کو، جس رسول کو وہ چاہتا تھا، اسے دعوت کے مصلحت کے پیش نظر، اس کے تائید کے لیے، اس کے سپورٹ کے لیے، تاکہ اس کے لیے ایک سپورٹ کے طور پر اللہ رب العالمین نے غیب کی بہت سی چیزیں بتا دی، تاکہ اس کی سچائی کی دلیل ہو جائے کہ یہ نبی سچا ہے، یہ نبی کیا ہے؟ سچا ہے۔ معجزے کے طور پر اللہ رب العالمین نے بہت سی غیب کی باتیں بتائیں اپنے نبیوں کو، وَدَلِيلًا عَلَى صِدْقِهِ لِمَصْلِحَةِ النَّاسِ، لوگوں کی بھلائی کے لیے، تاکہ وہ دلیل کا کام کرے، دلیل بن جائے، برہان بن جائے، حجت بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء میں سے جس نبی کو چاہا کچھ غیب کی باتیں بتا دی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غیب کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتایا، کچھ خبریں غیب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کچھ باتیں بتائیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انکار کیا ہے، لا اعلم الغیب، مجھے غیب کا علم نہیں ہے،
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بات کہلوائی، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کی بات معلوم ہوتی، غیب کا علم ہوتا، تو میں بہت سارے خیر اکٹھا کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. بھائی غیب کا علم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. احد کے میدان میں آپ زخمی نہیں کیے جاتے. اگر آپ کو معلوم ہوتا تو احد کے اندر اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آتا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم زہر آلودہ کھانا نہیں کھاتے جس کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا. اگر آپ کو علم ہوتا تو نعوذ باللہ امام الانبیاء اس کھانے کو کھاتے نہیں کھاتے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا گیا. اللہ کے نبی کو علم ہوتا تو آپ جان جاتے کہ تہمت لگایا گیا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اس بات کے دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا. البتہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں وہ اصل میں غیب تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلحت کے تحت بتا دیا ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کئی آیات ایسی ہیں آپ قرآن کریم میں دیکھیے. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لا يعلم من في السماوات والارض، جو بھی زمینوں میں ہیں، جو بھی آسمانوں میں ہیں، کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. آسمان و زمین میں جتنے لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی بھی شخص غیب نہیں جانتا ہے. والرسول الذي علم شيئا من الغیب لم يعلمه اصلا، اور رسول جسے غیب کا کچھ علم ہو گیا ہے اصل میں وہ غیب جانتا نہیں تھا. انما علمه باطلاع اللہ له علیہ، اس کا علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خبر دینے پر ہے. وہ علم جو اسے ہوئی ہے، وہ معرفت یا وہ معلومات، وہ نالج جو غیب کی اسے ہوئی ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہوئی. اللہ نے اسے بتایا ہے، اللہ نے انفارم کیا ہے، تب جا کر کے اسے وہ علم ہوا ہے. ورنہ اصل غیب کا جاننے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ وعنده مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں سب اللہ کے پاس، غیب کی کنجیاں ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے پاس. اما الکہان والشیاطین، رہی بات کاہنوں کی، نجومیوں کی، شیطانوں کی، فہؤلاء کذبہ، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. ایک منٹ. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا، غیب کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس. کہہ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں شخص غیب جانتا ہے، یا فلاں شخص جو کھوئی ہوئی چیزیں ہیں، یا جو آپسی معاملات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، یا کسی کو آسیب ہے، شیاطین ہے، تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے، ایسا کیا، ایسا کیا ہے. اور ان کی باتیں بسا اوقات سچ بھی ہو جاتی ہیں، بسا اوقات سچ بھی ہو جاتی. اولاً تو یہ کیا ہے، یہ شیاطین ہیں. یہ کیا ہے، شیاطین. اور شیطان کی مدد سے ہی یہ ساری چیزیں خبر دیتے ہیں. ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں اور یہ شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، شیاطین کی یہ اطاعت کرتے ہیں اور شیطان کا کہنا مانتے ہیں. اس لیے شیطان کیا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، شیطان ان کی مدد کرتا ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے، ان کا جو شیطان ہے اور اس انسان کا جو شیطان ہے، دونوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور وہ اس کے تعلق سے وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، اس کو خبر دے دیتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ بتاتا ہے تو کچھ چیزیں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. یا پھر آپ دیکھیں کہ انہیں جو بعض غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، کاہنوں کو، نجومیوں کو، یا شعبدہ بازوں کو، وہ کیسے؟ آپ ایک حدیث پڑھتے ہوں گے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیاطین کا ایک سلسلہ آسمان تک پہنچتا ہے، آسمان تک پہنچتا ہے، اور آسمان میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں رجوم للشیاطین، جب ستارے ٹوٹ کر کے گرتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ
ان سرکش شیاطینوں کو مارنے کے لیے ان ستاروں سے ان کو مارتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یکے بعد دیگرے ایک کے اوپر ایک کھڑے ہوتے ہیں اور آسمان کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوپر اللہ رب العالمین جب کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ جبریل کو سناتا ہے، اور جبریل وہ فیصلہ آ کر کے جبریل جب فرشتوں کو بتاتے ہیں، فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ اس میں سے کوئی ایک بات یہ سن کر کے اوپر سے یہ جھوٹ ملاتے ہوئے نیچے تک چلے آتے ہیں، اور وہ جھوٹ ملا کر کے وہ پورا جھوٹ جا کر کے کاہن اور نجومی کو بتاتے ہیں، اور وہ نجومی، وہ جادوگر اس بات میں اور اپنی طرف سے کچھ جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بیان کرتا ہے، اور اس میں سے ایک بات جو وہ سنا رہتا ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہے؟ اس کو غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم نہیں ہے، یہ اچک لیتے ہیں، جو سرکش شیاطین اچکنے والے ہیں وہ کچھ چیزیں اچک کر کے آ کر کے اس کو بتاتے ہیں، حالانکہ اسے اس کا علم نہیں ہوتا، اس کا علم نہیں ہوتا۔ علم، غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، غیب اللہ جانتا ہے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، اور بسا اوقات اس کی جو تکے لگاتا ہے، یہ جو اٹکل پر چھوئے مارتے ہیں، کچھ چیزیں صحیح ہو جاتی، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے ایمان کا کہ تو اس کاہن اور نجومی پر بھروسہ کرتا ہے تو دیکھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعض باتوں کو سچ کر دیتا ہے، کیوں؟ امتحان لینے کے لیے۔ انسان تیرا بھروسہ اس کاہن پر ہے کیونکہ انا عند ظن عبدی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آدمی جیسا اللہ کے تعلق سے گمان کرتا ہے اللہ کو ویسا پاتا ہے۔ تم اللہ کے تعلق سے جو گمان کرو گے تمہیں وہی چیز اللہ دے گا، اللہ رب العالمین کے تعلق۔ اب تمہارا اس شیطان کے اوپر عقیدہ ہے، ایمان بن چکا ہے، تو اللہ رب العالمین جو جہاں جانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو لگا دیتا ہے، اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ آپ رسول کی مخالفت کرو، اللہ کی مخالفت کرتے ہو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے جو کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو اسی راستے میں لگا دیتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہمارے جو لوگ کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں پر بھروسہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ رب العالمین اس میں کچھ چیزیں دے دیتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین ان کو اس عقیدے میں جو وہ عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ چیزیں ڈال دیتا ہے خیر کی، کیونکہ انسان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے اعتبار سے وہ عمل کرتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ کاہن ہو، نجومی ہو، سرکش شیاطین ہو، یا یہ جو جادوگر ہیں، ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، خزانوں کی چابیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، ایک بڑی جماعت ہے جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، غیب کا علم آپ کو تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اٹھا کر کے، یہی تو غلو ہے، نبی کے درجے سے اٹھا کر کے اللہ کے درجے تک پہنچا دیا۔ غیب اللہ کا خاصہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ امام الانبیاء کو غیب کا علم تھا، حالانکہ یہ دعویٰ باطل ہے، یہ دعویٰ فاسد ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں مجھے غیب کا علم نہیں ہے، نبی انکار کر رہا ہے مجھے غیب نہیں معلوم ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نبی کو غیب کا علم تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب نبی جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے غیب کا، ما کنت، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، اولاً تو مجھے غیب کا علم ہے ہی نہیں، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر ہی خیر اکٹھا کر لیتا، بھلائی ہی بھلائی اکٹھا کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آتی، مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی بھی برا وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن یہ افسوس ہے، بہرحال کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، کائنات میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں غیب کی جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو بتا دی ہیں، حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت، بھلائی کے تحت، لوگوں کے خیر کے تحت، اور نبی کی تصدیق کے لیے، نبی کو
تقویت پہنچانے کے لیے، نبی کو پاور پہنچانے کے لیے، نبی کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ من حکم بغیر ما انزل اللہ، جس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کیا، وہ بھی طاغوت ہے۔ ایک فیصلہ ہم کو اللہ کی کتاب سے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت بالکل واضح رکھی ہے، قرآن کریم کی آیات کو اللہ نے سارے احکام کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ امام الانبیاء نے قرآن کریم کی مکمل تفسیر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، امام الانبیاء نے قرآن کریم کو مکمل ہم تک بیان کر دیا ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہے، کوئی مسئلہ درپیش آیا، کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا، ہمیں فیصلہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے کرنا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے، اس فیصلے کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی طاغوت کے زمرے میں آتا ہے، اس کو بھی طاغوت کہیں گے۔ یا کوئی شخص ایسا ہے جو اس فیصلے کو کہتا ہے نہیں یہ اولڈ ہو چکا ہے، یہ کیا ہے؟ اولڈ ہو چکا ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات تھی، زمانہ بہت آگے نکل گیا، زمانہ ترقی کرتے جا رہا ہے، اس لیے اب یہ قانون بہتر نہیں ہے، اس زمانے کے اعتبار سے یہ قانون سوٹیبل اور مناسب نہیں ہے، زمانہ چونکہ بہت ترقی کر چکا ہے اس لیے اب ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ اقوام متحدہ نے جو قانون بنایا ہے، عالم نظامی جو ہے، یعنی دنیاوی قانون جو ہے جس کو پوری دنیا بنائی ہے، یا جو ملک اپنے قانون وضع کر رہے ہیں، یہ قانون اب مناسب، اللہ کا قانون صحیح نہیں ہے، تو کیا ہے؟ وہ بھی طاغوت کے زمرے میں داخل ہے، اس کو بھی طاغوت کہیں گے، اس کو بھی طاغوت کہیں گے، وہ بھی طاغوت کہلائے گا۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں اللہ کے احکام کے بغیر فیصلہ کرنے والے، اللہ کے احکام کے بغیر فیصلہ کرنے والے حاکم کو خود اللہ نے طاغوت کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں خود طاغوت کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، سورہ نساء آیت نمبر 65 میں، سورہ نساء آیت نمبر 65 آیت نمبر 60 اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی شریعت کے بغیر فیصلہ کرنے والا حاکم، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے بغیر اس کو چھوڑ کر فیصلہ کرنے والا حاکم لوگوں کو اپنے فیصلے کی طرف بلاتا ہے، اپنے فیصلے کی طرف بلاتا ہے، تو گویا کہ وہ معبود کی حیثیت سے معبود، کیونکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ سے فیصلہ لینے کے بجائے اس سے فیصلہ لے رہے ہیں، جبکہ فیصلہ کرنا، فیصلہ لینا یہ بھی عبادت ہے، اور اس یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ نہیں لیا جا سکتا ہے، تو گویا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس کی اتباع اور اس کی پیروی ہو گئی، اور اس کو رب بنانا ہو گیا، اس کو رب بنانا ہو گیا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے یہود کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے عالموں کو رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مفہوم کیا تھا یہاں؟ ان کے سجدے کرتے تھے؟ نہیں، ان کے سجدے نہیں کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو چیز حلال مانتے تھے، کہتے تھے یہ حلال ہے، اس کو یہ حلال مانتے تھے، جو حرام کہتے تھے اس کو حرام مانتے تھے، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مخالف تھا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، ان کے علماء اور ان کے یہ درویش، ان کے جو دین کے ذمہ داران تھے، وہ کہتے تھے یہ حرام ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، تو یہ اس کو حرام مان لیتے تھے، اور اللہ نے جس کو حرام کیا ہے یہ اس کو حلال کہتے تھے، یعنی اللہ کے خلاف فیصلے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا، اسی کو کہتے ہیں رب بنا لیا۔
اور رب بنانے کا مفہوم کیا تھا؟ ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، ان کی بندگی کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے خلاف، اللہ کے فیصلے کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف وہ جو کہتے تھے اس کو مانتے تھے. یہ بھی طاغوت ہے، اس کو بھی طاغوت کہیں گے. ایسے ہی جو حاکم اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے دوسرے قوانین بناتا ہے. اللہ رب العالمین نے زنا، چوری، زناکاری، چوری، تہمت اور اس جیسے جو سنگین جرائم ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حد بنایا ہے، اس کے لیے قانون بنایا ہے. اب جو لوگ اس قانون کو چھوڑ کر، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی اور قانون بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ قانون صحیح نہیں ہے، اور اللہ کے قانون کو وہ مسترد کرنا چاہتے ہیں، ٹھکرانا چاہتے ہیں، اللہ کے قانون کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنا بنایا ہوا جو قانون ہے وہ قانون لا کر کے پیش کرتے ہیں، یا ملکی قانون جو ہے اس قانون کو کہتے ہیں یہ قانون بہتر ہے، اللہ کا قانون چھوڑ کر کے یہ قانون، یا اللہ کے قانون کی توہین کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قانون کی توہین کرنا چاہتے ہیں. اسلام کا کیسا قانون ہے یہ؟ اسلام نے یہ سزا رکھی ہے، اسلام نے زنا پر یہ سزا رکھی ہے، اسلام نے تہمت پر یہ سزا رکھی ہے، اسلام نے چوری پر یہ سزا رکھی ہے. کیا کرتے ہیں؟ اس کی توہین کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ طاغوت کے زمرے میں شامل ہیں. یہ اللہ کے بندوں کو اسلام کی عدالت سے نکال کر کے دوسروں کے بنائے ہوئے قانون کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی اسلام کی جو واضح اور روشن راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر کے ضلالت، گمراہی، تاریکی میں لے جاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کہا تھا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست یہ طاغوت ہیں. طاغوت ان کے اولیاء ہیں. طاغوت کیا ہے؟ ان کے اولیاء ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے بھلائی چاہنے والے ہیں. یخرجونہم من النور، انہیں کیا کرتے ہیں؟ روشنی سے نکال کر کے تاریکی میں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں، روشنی سے نکال کر کے گمراہی اور تاریکی میں ڈھکیل دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار، وہی سب تو جہنم والے ہیں، وہی سب لوگ تو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. لہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو معلوم کیا ہوا؟ جو لوگ قانون بناتے ہیں اللہ کے قانون کے خلاف، جو لوگ شریعت کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں اور شریعت کے قانون کی مخالفت کرتے ہوئے اسے کیا کرتے ہیں؟ معطل کر دیتے ہیں، یعنی اسے تسلیم نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسے ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پر اپنا بنایا ہوا قانون، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے حکام ہو، چاہے بادشاہ ہو، ہؤلاء طواغیت، یہ سب کے سب کیا ہے؟ طاغوت کے زمرے میں داخل ہیں. ان سب کو طاغوت کہیں گے، ان سب کو کیا کہیں گے؟ طاغوت کہیں گے. تو یہ طاغوت کی 5 قسمیں ہو گئی. انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے وہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عنایت فرما دے. رب العالمین ہمیں سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنا، اور جب تک زندہ رکھے اپنے اصولوں پر زندہ رکھے، اپنے قانون پر زندہ رکھے. رب العالمین ہماری موت ہو تو توحید پر ہو، ہماری زبان پر کلمہ توحید جاری و ساری ہو. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.